علامہ بدر الدین عینی ہرقلہ قیصر روم کے اسلام اور ایمان پر ایک بحث ذکر کر رہا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کیا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، ہم اس کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں۔ اس میں وجہ شبہ یہ ہے کہ ہرقلہ نے، روم کے بادشاہ نے، قیصر نے یہ کہا تھا فلو انی عالم انی اخلص له لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت رجليه۔ جب حضرت ابو سفیان کی باتیں اس نے سنی اور جوابات دیے تو اس نے کہا کہ اگر میں فارغ ہوتا تو بتکلف ان کے پاس حاضر ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا جو مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور میں ان کے پیر دھوتا، پیر ان کے صاف کرتا پانی کے ساتھ۔ تو بعد لوگوں نے کہا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جس تصدیق پر دلالت کرتے ہیں، اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔ وہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نبوت پر تصدیق ہے۔ تو اس کے الفاظ اس سے پہلے بھی ایسے ہیں کہ مجھے علم تھا اس بات کا کہ وہ ان قریب آنے والے ہیں جو آخری نبی ہیں۔ تو کیا وہ مومن تھا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ایمان بے شک تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان کے خلاف اس آدمی سے کوئی چیز صادر نہ ہو، اور قرائن دلالت کرتے ہیں کہ یہ تصدیق قلبی اس کی ایسی نہیں تھی، کیونکہ اس نے پھر کہا تھا کہ قلت مقالتی آنفاً اختبر بها شدتکم علی دینکم، میں نے یہ کلمے کہے تھے جس سے تمہیں پریشانی ہوئی، اپنے لوگوں کو کہا جو دروازوں کا بھاگے تھے، دروازے توڑ رہے تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں شدت دیکھنا چاہتا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ یہ میری تصدیق قلبی نہیں تھی، اعتقاد صحیح نہیں تھا، بلکہ ریت کا امتحان تھا۔ میں تو امتحان کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو یہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے، اگر کوئی شخص امتحان کے لیے، کسی کے امتحان کے لیے کافر تصدیق کرے تو اس کی تصدیق معتبر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے حضرت ورقہ بن نوفل پر قیاس کیا تھا، تو علامہ جواب دیتے ہیں کہ بخلاف حضرت ورقہ بن نوفل کے کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ناموں سے موسیٰ یا عیسیٰ نازل ہوتا تھا، اگر میں زندہ رہا تو ان کی مدد کروں گا۔ تو اس کے بعد ان کے اعمال سے یا افعال سے اس کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ہرقلہ جس کا نام قیصر تھا، قیصر کہتے ہیں اس کو، ہرقلہ کو، وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد مزید دلائل بھی ہیں۔
بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ جو غزوہ موتا میں جنگ ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موتا ایک جگہ ہے، یہ سب سے پہلی جو عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی تھی۔ پہلے مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، اور یہودیوں کے ساتھ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہودی لڑتے نہیں ہیں، یہودی پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سے تقریباً 3000 صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ موتا، عیسائیوں کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس لشکر کا سربراہ اور کمانڈر جس کے حکم پر چلنا فرض ہوگا، جیسے نبی کے حکم پر چلنا فرض ہوتا ہے، کمانڈر 3 لوگوں کا نام لیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے بیٹے مشہور تھے، حضور علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ حضرت جعفر طیار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ جب یہ واپس آئے حبشہ سے تو مجھے معلوم نہیں کہ خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہے یا جعفر کے واپس آنے سے، اتنے خوش ہوئے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حسان بن ثابت کی طرح، یہ 3 آدمی تھے، تو ان کو امیر بنایا، کمانڈر بنایا۔ تو فرمایا کہ غالباً حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے امیر ہوں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر حضرت جعفر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر کمانڈر کا جو جھنڈا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ہاتھ میں دے گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ غزوہ موتا کے لیے۔ اب یہ 3 صحابہ جو امیر بنے تھے، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، تو ان میں سے حضرت زید بن حارثہ یا حضرت جعفر طیار کو الگ بلا کر کہنے لگا کہ اگر نبی اس ترتیب سے کمانڈروں کا اعلان کرے تو یہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ وہ جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی کمانڈری کی جو منصب دیا گیا ہے، یہ شہادت کی خبر ہے، آپ انکار کر دیں، موت سے بچنے کے لیے انکار کر دیں۔ تو اس صحابی رسول نے یہ جواب دیا کہ بدبخت، ہم تو شہادت کی موت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، انکار کیسے کریں؟ یہ تھا جذبہ۔ اور حضور کی نبوت کی بے شمار دلائل ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضور نے اپنے پیاروں کو بھیجا جنگ میں، اور پتہ تھا آپ کو کہ یہ پیارے شہید ہو جائیں گے۔ حضرت جعفر کی شہادت پر تو حضور روئے بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی نوجوان۔ حضرت جعفر طیار، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے پروں سے، کیونکہ حضرت جعفر نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا ہوا تھا، ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرے ہاتھ سے لیا، پھر وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر بغل میں لیا، پھر شہید ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر کے اسلام کے الہ کے لیے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر دیے ہیں جن پروں کے ساتھ وہ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوائی جہاز کی طرف اڑ کے چلا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر طیار، اڑنے والا۔
تو یہ جنگ تھی، تفصیل تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ اس میں جو آدمی تھا عیسائیوں کا کمانڈر، تو کہتے ہیں کہ خود یہ قیصر تھا، ہرقلہ۔ اس میں تھوڑا سا لچک ہے، بعض کہتے اس کا بیٹا تھا، لیکن یہ تھا۔ اگر یہ مسلمان ہو گیا ہوتا، دل سے تصدیق ہوتی، تو کبھی وہ جنگ میں نہ جاتا۔ تو چنانچہ یہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر آخر میں جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا، اور پھر وہ طریقے سے اپنی فوج کو بچا کر واپس آ گئے، اور مدینے میں آئے تو رو رہے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فرار ہیں، یعنی ہم جنگ سے بھاگ گئے ہیں۔ حکمت عملی سے حضرت خالد بن ولید نے اور 3000 صحابہ کو بچایا۔ شہید بھی ہو گئے تھے لوگ، لیکن یہ ہے کہ پشت دے کر آئے نا، تو اس لیے کہا ہم تو مفرور ہیں، اور جنگ سے فرار خصوصاً ذہب کے وقت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، انتم کرارون لستم بفرارین، تم حکمت عملی سے واپس آئے ہو، تم فرار نہیں ہو بلکہ کرار ہو، گویا کہ تم جنگ لڑتے لڑتے واپس آئے ہو۔ یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب اعتراضات تو کافی ہوتے ہیں۔ پھر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پھر خط لکھا تھا، اور پھر اسی قیصر کو خط کیا تھا۔ اس میں اس نے پھر حضور کو جواب دیا تھا انی مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو پھر تو مسلمان ہو گیا یہ ہرقلہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں یہ فرمایا کاذبا، جھوٹ بولا اس نے، بل ہوا علی نصرانیت ہی، بلکہ وہ اپنی نصرانیت پر باقی ہے۔ اس لیے وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، ملک کو بچانے کے لیے اس نے زبان سے یہ باتیں کی تھی یا دل میں اس کے تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور کافر ہو کر مرا۔ پھر کسی نے اعتراض کیا کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، وہ بھی تو اسی طرح تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ہجرت فرض تھی، ہر ایک قدم پر وہ ہجرت کر کے حضور کے پاس آتے، اور انہوں نے ایمان کو چھپایا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو ایمان کو چھپایا تھا اس وجہ سے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر اپنی قتل ہونے کا اندیشہ ہو تو ایمان کو چھپانا جائز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک کی لالچ میں، ریاست اور اقتدار کی لالچ میں، ایک ہوتا ہے خود کچھ اپنے آپ کو بچانا، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں بھی اسی کو مانتا ہوں، سینے پر کاغذ رکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو وہ لوگ خوش ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی علامت ایسی نہیں جو اس نے اسلام کے خلاف کی ہو، اور وہ تو اسلام کے خلاف دفاع کرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور کے ساتھ، حضور کا خط پہنچا تو اس نے کر دیا، مہر بھی اسی نے دیا تھا۔ پھر کشتی پر حضرت ام حبیبہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ سوار کیا تاکہ مدینہ جاؤ، اور حضور کی جو بیوی نکاح تو میں نے کر دیا، نکاح ہو گیا یہاں حبشہ میں، تو یہ جائے حضور کا، جا کر حضور کے ساتھ رہے جیسے بیوی ہوتی ہے، یہ حرم میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے نجاشی تھا، وہ تو ہجرت نہ کی اس نے، اس لیے کہ وہ تو دفاع کرتا رہا، اور دفاع کرنے والا
جو ہوتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو لڑنے والے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ دفاع کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے۔ چور ہیں، محارب ہیں، ایک شخص جیسے کہ پولیس ہے ہماری، رینجرز ہے، ان کا دفاع کرتی ہے، چوروں سے لوگوں کو بچاتی ہے۔ محارب لوگ ہیں، حربی لوگ ہیں، لڑ رہے ہیں بارڈر پر، جیسے کہ ہندوستان کشمیر کی بارڈر پر لڑ رہا ہے، تو جو محارب ہیں ان کا ردو اور ان کا مدافع وہ بھی مجاہد ہے، وہ گویا کہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حبشہ کا جو بادشاہ وہ دفاع کر رہا ہے۔ پھر ایک سوال ہوگا کہ اس ہرقلہ کا جو دوست تھا رومیہ میں، اس کا نام تھا دفاتر، بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس حضرت دیجا کو بھیجا تھا، تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، سرخ کپڑے اتار دیے، سفید کپڑے پہن لیے تھے۔ تو اس کو پھر مسلمان کہیں گے یا غیر مسلم؟ یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے تو جان دے دی اسلام کے لیے۔ اگر یہ ہرقلہ بھی ایسے ہوتا یا جان کو بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو پھر اس کو بھی مسلمان ہم کہتے ہیں۔ قاضی عیاش بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ دوسری روایت جو ہے اس میں لفظ یہ آتے ہیں حل لکم فی الفلاح والرشد فتبایعوا ھذا الرجل، یہ لفظ آتے ہیں، معنی آپ سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کیا تمہیں فلاح اور رشد چاہیے؟ اگر تم چاہتے ہو عیسائیوں فلاح اور رشد تو اس آدمی کی بیعت جا کر کرو۔ تو یہ کہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور کی نبوت کا اعلان بھی کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں قاضی عیاض ہو سکتا ہے کہ وجہ نجات یہ بات بن جائے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہرقلہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہرقلہ وہ مسلمان نہیں۔